اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، روز عاشور جب امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام پر ظلم کا سلسلہ بند نہ ہوا، بلکہ جبر کی ایک نئی داستان کا آغاز ہوا۔ آج اس ویڈیو میں ہم اہل حرم کی کربلا سے کوفہ روانگی کی داستان بیان کریں گے۔ روز عاشور جب امام حسین علیہ السلام بمائے اپنی اولاد اور اصحاب کے شہید کر دیے گئے تو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کے ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔ عصر عاشور کو آدان نے تمام مال و اسباب جو خیام امام حسین علیہ السلام میں تھا لوٹ لیا، حتیٰ کہ رسول زادیوں کی سروں کی چادریں اور کانوں کی بالیاں تک ظلم کر کے چھین لیں۔ پھر لشکر اعداء امام سجاد علیہ السلام کی طرف بڑھے۔ آپ علیہ السلام بستر بیماری پر تھے، یہاں تک کہ آپ کھڑے ہونے سے بھی قاصر تھے۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 23 سال تھی۔ ایک ملعون نے آواز بلند کی کہ ان کے چھوٹے بڑوں میں سے کسی کو مت چھوڑو۔ دوسرے ملعون نے جواب دیا، اسے قتل کرنے میں جلدی مت کرو، پہلے عمر ابن سعد سے مشاورت کریں گے کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ غرض اشکیان امام علی مقام علیہ السلام پر تازیانے برسائے اور چمڑے کا بستر جس پر آپ علیہ السلام سوئے تھے کھینچ کر نکال کر لے گئے اور خیام حسینی میں آگ لگا دی۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام تمام رات کھلے آسمان کے نیچے کربلا کی ریت پر بیٹھے رہے۔ عمر ابن سعد شہدائے کربلا کے سر مطہر کوفہ روانہ کرنے کے بعد خود اپنے لشکر سمیت 11 محرم کے دن زوال تک کربلا میں رہا۔ اس نے اپنے مقتولین کی لاشوں کو جمع کیا اور ان پر نماز جنازہ پڑھ کر انہیں دفنا دیا، جبکہ جوانان جنت کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت اور اصحاب کی لاشوں کو بغیر غسل و کفن کے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر چھوڑ دیا۔ زوال کے بعد عمر ابن سعد اپنے لشکر کی جانب کوفہ روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کی مستورات، بچے، کنیزیں اور اصحاب کی بیویاں تھیں۔ ان تمام مستورات اور بچوں کو بے پالان اونٹوں پر سوار کیا گیا۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام کو ایک ایسے بے پالان اونٹ پر سوار کیا گیا جو کمزور اور جھکا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام بیماری اور کمزوری کی وجہ سے اس قدر لاغر تھے کہ زندگی سے نا امید تھے۔ اس کے باوجود آپ علیہ السلام کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی ڈالی گئیں اور اونٹ پر بٹھا کر دونوں پاؤں اونٹ کے پیٹ کے نیچے سے باندھ دیے گئے۔ جب بیویوں کو قید کر کے کوفے لے جانے لگے تو انہوں نے فرمایا، تمہیں خدا کا واسطہ ہمیں اپنے شہداء کے مقتل سے لے جانا۔ جب مستورات علیہ السلام نے شہداء کی لاشوں کے ٹکڑے دیکھے جن کو نیزوں، تلواروں اور گھوڑوں کی سموں سے پامال کیا گیا تھا تو یہ دیکھ کر بیبیاں گریہ زاری کرنے لگیں اور انہوں نے اپنے چہروں کو پیٹ لیا۔ اس وقت حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے بیان کیا، ہائے نانا محمد، یہ حسین ہے جس کا لاشا میدان کربلا میں خون میں لت پت پڑا ہے اور ان کے اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو قیدی بنایا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پھر حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسد اطہر کو اپنی گود میں لیا اور آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے فرمایا، اے ہمارے پروردگار، ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ حضرت سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام اپنے بابا جان کے جسد اطہر سے لپٹ گئیں اور کوئی بھی ان کو دور نہ کر سکا، یہاں تک کہ اشقیاء کی ایک جماعت آپ علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئی اور زبردستی آپ علیہ السلام کو اپنے بابا کی لاشا سے جدا کیا۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے اپنے خاندان کے افراد کو ذبح شدہ حالت میں تپتی ریت پر اس حالت میں پڑا دیکھا جسے دیکھ کر آسمان پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ یقیناً یہ وقت امام سجاد کے لیے کٹھن ترین وقت تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کی شیر دل بیٹی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کہ جن کو امام سجاد علیہ السلام کو بچانا مقصود تھا، امام علی مقام علیہ السلام کے پاس جا کر ان کو تسلی دی اور صبر کی تلقین کی۔ یہ مستورات ابھی تک شہداء کے مقتل میں اپنے عزیزوں کی لاشوں پر گریہ وزاری میں مشغول تھیں کہ زجر بن قیس ملعون ان مستورات کے پاس آ کر چیخ کر بولا، اب یہاں سے روانہ ہو جاؤ، لیکن کوئی بی بی نہ اٹھی۔
پھر اس ملعون نے بیویوں پر تازیانے برسانے شروع کر دیے اور زبردستی مستورات مطہرات کو اونٹ پر سوار کیا۔ جب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی معصوم بیٹیاں کوفہ میں داخل ہوئیں تو کوفہ کے لوگ ان مخدرات عصمت و طہارت کا تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ کوفہ کی عورتوں نے پوچھا، تمہارا کس قوم و ملت سے تعلق ہے؟ تو مخدرات عصمت و طہارت نے جواب دیا، ہم قیدیوں کا تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہے، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں۔ کوفہ کے لوگوں نے بچوں کی طرف کھجور، اخروٹ اور روٹیاں پھینکیں تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے بآواز بلند فرمایا، ہم پر صدقہ حرام ہے، یہ کہہ کر ان چیزوں کو زمین پر پھینک دیا۔ اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا نے عظیم الشان خطبہ دیا۔ آپ کے لہجے میں حیدری شجاعت کا انداز نمایاں تھا۔ آپ سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبے میں لوگوں پر ابن زیاد ملعون کی خباثت اور کمینگی کو واضح کیا اور اس ملعون پر خوب لعن طعن کی۔ خطبہ ارشاد فرمانے سے پہلے آپ سلام اللہ علیہ نے لوگوں کو خاموش ہونے کا حکم دیا تو مجمع پر یوں خاموشی طاری ہوئی گویا لوگوں کی سانسیں رک گئی ہوں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بعد امام سجاد علیہ السلام، پھر جناب کلثوم بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، دختر امام حسین حضرت فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہ نے دل شگاف خطبے دیے جن میں اہل بیت کی عزت و عظمت اور ان پر کیے گئے اہل کوفہ کے مظالم کا ذکر کیا گیا، یہاں تک کہ اہل کوفہ کے دل لرز گئے اور بھرے مجمع میں گریہ و زاری اور آہ و بکا شروع ہو گئی۔ اہل کوفہ لرز گئے کہ انہوں نے اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر لی اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ محمد کو قیدی بنا کر قصر العمارہ لایا گیا۔ جب ابن زیاد ملعون نخیلہ میں موجود اپنی لشکر گاہ سے کوفہ واپس آیا تو سیدھا قصر العمارہ گیا اور اپنے سامنے امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس رکھا۔ عین اسی وقت قصر کی دیواروں سے خون ٹپکنے لگا، قصر کے اطراف کی بعض دیواروں سے آگ نکلنے لگی اور ابن زیاد کے تخت کی جانب بڑھنے لگی تو وہ بھاگا اور قصر کے ایک حجرے میں گھس گیا۔ تب امام علی مقام علیہ السلام کے سر اقدس سے آواز بلند ہوئی جس کو دربار میں موجود تمام افراد نے سنا، تو کہاں فرار ہو رہا ہے؟ اگر یہ آگ تجھے دنیا میں نہ پا سکی تو آخرت میں یہ جہنم کی آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ یہ حادثہ دیکھ کر قصر میں موجود تمام افراد ڈر گئے، مگر اس کے باوجود ابن زیاد اپنے برے ارادوں سے باز نہ آیا بلکہ لوگوں کو قصر میں آنے کے لیے دعوت عام کی منادی کروائی اور قیدیوں کو اپنے دربار میں لانے کا حکم دیا۔ رسول زادیوں کو اس حال میں دربار لایا گیا کہ جس کے تصور سے دل کانپ جائیں۔ نبی کی بیٹیوں کو کھلے سر یوں بازاروں اور درباروں میں بلایا گیا کہ ان کے پاس چہرہ اور سر چھپانے کے لیے مکنا و چادر نہیں تھے۔ ابن زیاد ملعون نے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو اپنے سامنے رکھ کر ایک چھڑی سے آپ علیہ السلام کے سامنے والے دندان مبارک پر مار کر توہین کی۔ صحابی رسول زید بن ارقم جو کہ دربار میں موجود تھے، انہوں نے ابن زیاد سے کہا، ان ہونٹوں سے چھڑی کو ہٹاؤ، خدا کی قسم میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لبوں پر بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگے۔ یہ دیکھ کر ابن زیاد نے ان سے کہا، خدا تمہاری آنکھوں کو رلائے، اگر تم بڑھاپے کی وجہ سے سٹھیا گئے نہ ہوتے اور تمہاری عقل نہ چلی گئی ہوتی تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ پھر زید بن ارقم روتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے دربار سے نکل گئے، اے عربو، تم آج کے بعد غلام ہی رہو گے کیونکہ تم نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بیٹے کو شہید کیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا حاکم بنایا جو تمہارے نیکوکاروں کو قتل کرتا ہے اور برے لوگوں کو غلام بناتا ہے۔ پس تم ضلالت اور رسوائی پر راضی ہوئے، اور جو ذلت اور رسوائی پر راضی رہتا ہے وہ خدا کی رحمت سے دور ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیٹی حضرت زینب ابن زیاد کے دربار میں تمام عورتوں سے الگ تھلگ پریشان اور خستہ حال ٹھہری تھی۔ جب ابن زیاد ملعون کی نظر آپ علیہ السلام پر پڑی تو اس نے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیٹی عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کا دل مزید جلانے کے لیے آپ کی مصیبت پر خوش ہوتے ہوئے کہا، خدا کا شکر ہے جس نے تم لوگوں کو رسوا کیا اور تمہارے عزیزوں کو قتل کیا اور تمہاری باتوں کو جھوٹا ثابت کیا۔ تو آپ سلام اللہ علیہ نے جواب دیا، تمام حمد و شکر اس خدا کے لیے ہے جس نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں عزت و شرف بخشا اور صحیح معنوں میں نجاست سے پاک رکھا۔ بے شک وہ فاسق کو رسوا اور فاجر کو جھوٹا ثابت کرنے والا ہے اور ہمارا دشمن رسوا اور جھوٹا ہے۔ ابن زیاد ملعون نے کہا،
اللہ تعالیٰ نے تمہارے خاندان کے ساتھ جو کچھ کیا وہ تمہیں کیسا لگا؟ تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، میں نے جو کچھ اپنے خدا سے دیکھا ہے وہ سب اچھا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے شہادت کا انتخاب کیا اور یہ لوگ اپنی مقتل گاہ کی طرف بڑھے۔ ان قریب اللہ انہیں اور تمہیں ایک جگہ جمع کرے گا۔ اس وقت خدا کی عدالت میں اپنی دلیل پیش کرنا اور اس سے جھگڑنا، اور تم اس دن دیکھنا کہ کون کامیاب ہوا ہے۔ اے مرجانہ کے بیٹے، تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے۔ آپ سلام اللہ علیہ کی اس گفتگو سے ابن زیاد ملعون بھڑک اٹھا اور آپ کی طرف بڑھنے لگا، تو عمرو بن حریث نے اس سے کہا، کیا تم ایک عورت کی گفتگو پہ اس کا مواخذہ کرو گے؟ حالانکہ عورت سے بدلہ نہیں لیا جاتا۔ اس کے بعد ابن زیاد ملعون نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے باغی بھائی اور تمہارے خاندان کے نافرمان اور سرکش افراد کے قتل کے ذریعے میرے دل کو ٹھنڈک پہنچائی۔ اس ملعون کی اس بات پر جناب عقیلہ بنی ہاشم سلام اللہ علیہ آبدیدہ ہو گئیں اور فرمایا، مجھے میری زندگی کی قسم، تو نے میرے خاندان کے بزرگ کو قتل کیا اور میرے خاندان کا خون ناحق بہایا، میری شاخ کو قطع کیا اور میری اصل کو جھڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کی۔ اگر اس سے تمہارے دل کو سکون ملتا ہے تو یہ سکون لے لو۔ اس کے بعد ابن زیاد حضرت امام سجاد علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، تمہارا کیا نام ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا، میں حسین علیہ السلام کا بیٹا علی ہوں۔ تو ابن زیاد نے کہا، خدا نے علی کو کربلا میں قتل کر دیا تھا۔ تو آپ نے جواب دیا کہ میرا ایک بھائی علی تھا جسے لوگوں نے کربلا میں قتل کیا۔ تو ابن زیاد نے جواباً کہا، اسے خدا نے قتل کیا تھا۔ پھر امام علی مقام علیہ السلام نے سورہ زمر کی آیت تلاوت فرمائی، اللہ تعالیٰ موت کے وقت لوگوں کی روحوں کو کھینچ لیتا ہے اور کوئی شخص خدا کے اذن کے بغیر مر نہیں سکتا۔ ابن زیاد لعین کو یوں امام سجاد علیہ السلام کا جواب دینا بہت برا لگا۔ اس نے امام علیہ السلام کے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ تب جناب زینب سلام اللہ علیہ آگے بڑھیں اور فرمایا، اے ابن زیاد، تو ہمارا جو خون بہا چکا ہے وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ کیا تو نے ان کے علاوہ کسی کو زندہ چھوڑا ہے؟ اگر تو ان کے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہی ہے تو مجھے بھی ان کے ساتھ قتل کر دے۔ اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن زیاد، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ قتل ہونا ہماری عادت ہے اور شہادت پانا ہمارے لیے خدا کی طرف سے شرف اور بزرگی کا باعث ہے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے جب لوگوں کے بدلتے تیور دیکھے تو اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان قیدیوں کو مسجد اعظم کے ساتھ والے گھر میں قید کر دیا جائے۔ ابن زیاد ملعون نے دوسری دفعہ ان قیدیوں کو اپنے دربار میں بلایا۔ تب امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس ابن زیاد کے سامنے رکھا ہوا تھا، تو جناب رباب سلام اللہ علیہ زوجہ امام حسین علیہ السلام کو خود پر قابو نہ رکھ سکیں اور خود کو امام علی مقام کے سر پر گرا دیا اور گریہ زاری کی۔ ابن زیاد نے جامعہ مسجد میں نماز ادا کرنے کی منادی کروائی۔ جب سب لوگ مسجد میں جمع ہوئے تو ابن زیاد ممبر پر چڑھ گیا اور کہا، حمد ہے اس خدا کی جس نے حق اور اہل حق کو ظاہر کیا، جس نے امیر المومنین یزید کی مدد کی اور کذاب ابن کذاب حسین بن علی اور اس کے شیعوں کو قتل کیا۔ ضلالت اور گمراہی میں ڈوبے اس مجمع میں سے کسی نے بھی اس ملعون کو اس گستاخی پر نہ ٹوکا سوائے عبداللہ بن عفیف ازدی کے، جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ وہ کھڑے ہو گئے اور کہا، اے مرجانہ کے بیٹے، تم اور تمہارا باپ اور وہ شخص جس نے تمہیں گورنر بنایا ہے، وہ اور اس کا باپ کذاب ابن کذاب ہیں۔ اے مرجانہ کے بیٹے، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم لوگوں نے انبیاء کی اولاد کو شہید کیا اور پھر صدیقین کے خلاف زبان درازی بھی کرتے ہو۔ تو ابن زیاد غضبناک ہو کر بولا، یہ کون گفتگو کر رہا ہے؟ تو ابن عفیف نے جواب دیا، میں بات کر رہا ہوں اے ملعون، تم نے اس طیب و طاہر ذریت رسول کو شہید کیا ہے جن سے نجاست کو خدا نے دور رکھا ہے۔ اس کے باوجود تم خود کو مسلمان سمجھتے ہو۔ المدد مہاجرین و انصار کے اولادو، کہاں ہو؟ آؤ کہ اس جیسے سرکش سے خون ناحق کا انتقام لیں، جو عالمین کے پروردگار کے رسول کی زبانی لعین ابن لعین ہے۔ اس کے بعد ابن زیاد کے سپاہی ان کی طرف بڑھے، لیکن ازدی قبیلے کے افراد درمیان میں آ گئے اور سپاہیوں کو باز رکھا۔ لیکن بعد میں ابن زیاد نے رات کے وقت ایک لشکر ابن عفیف اسدی کے گھر ان کو قتل کرنے کی غرض سے بھیجا۔ ابن عفیف اسدی نابینا ہونے کے باوجود سپاہیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے گرفتار ہوئے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کا سر قلم کر کے ان کو سولی پر لٹکایا جائے۔ پس
کیوں ابن عفیف ازدی نے جام شہادت نوش کیا؟ ابن زیاد نے عبد المالک بن حارث السلمہ کو مدینے جا کر عمرو بن سعید اشدق کو قتل حسین کی خوشخبری سنانے کو کہا۔ عمرو بن سعید اشدق اس وقت مدینے کا گورنر تھا۔ جب عبد المالک بن حارث السلمہ نے گورنر مدینہ کو قتل امام حسین علیہ السلام کی خبر سنائی تو وہ خوشی سے اچھل پڑا اور مسرت کا اظہار کیا۔ اس نے مدینے کی گلیوں میں قتل امام حسین علیہ السلام کی منادی کروائی تو اس دن خاندان بنو ہاشم کے گھروں میں مستورات بنو ہاشم نے جوانان جنت کے سردار کے خون ناحق پر اس قدر چیخ و پکار، گریہ و زاری اور آہ و فغاں کیا کہ اتنی گریہ زاری آج تک مدینے میں کسی نے نہ دیکھی تھی۔ جب بنی ہاشم کی مستورات کی آوازیں عمرو بن سعید اشدق کے گھر سے ٹکرائیں تو اس ملعون نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف رخ کر کے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ بدر کے بدلے کا دن ہے۔ عمرو بن سعید اشدق اس قدر تند مزاج اور غصیلہ انسان تھا کہ اس نے سپاہیوں کو بنو ہاشم کے گھروں کو مسمار کرنے کا حکم دے دیا۔ ابن زیاد نے یزید ملعون کے پاس ایک قاصد بھیجا کہ وہ اسے یہ خبر دے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا ہے اور ان کے اہل و عیال کو کوفہ میں، ہم ان کے متعلق آپ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو یزید نے خط میں یہ لکھ بھیجا کہ حسین علیہ السلام کے اہل و عیال کو مقتولین کے سروں سمیت میرے پاس بھیج دو۔ یزید شام کا گورنر تھا۔ ابن زیاد نے اہل بیت اطہار کے شہداء کے سروں کے ساتھ شام روانہ کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم کوفہ سے شام کے سفر کے واقعات بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی ہوگی۔ بہت شکریہ۔